بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی پارٹ 3، وحی کا آغاز۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کارہ المشرکون۔ التوبہ آیت نمبر 33، سورہ صف آیت نمبر 9۔ نبوت و رسالت کا اصل مقصد خلق خدا کی ہدایت و رہنمائی کے ساتھ ساتھ محاسبہ اخروی کے ضمن میں اتمام حجت ہے۔ چنانچہ عدالت اخروی میں جب قوموں اور امتوں کا محاسبہ ہوگا تو ان کی طرف جن رسولوں کو بھیجا گیا ہے سب سے پہلے وہ گواہی دیں گے کہ اے اللہ، تیری ہدایت و رہنمائی اور تیرا پیغام جو ہم تک پہنچا تھا ہم نے بلا کم و کاست قولاً بھی اور عملاً بھی ان تک پہنچا دیا تھا۔ یہی وہ گواہی ہے جس کی وجہ سے قرآن مجید میں رسولوں کے لیے شاہد اور شہید کا لفظ کثرت سے استعمال ہوا ہے۔ رسول اللہ پر نبوت ختم بھی ہوئی اور نبوت و رسالت اتمام اور تکمیل کو بھی پہنچی۔ اس اتمام نبوت اور تکمیل رسالت کے دو مظہر بہت اہم ہیں۔ ایک یہ کہ نوع انسانی شعوری اور عقلی اعتبار سے عہد طفولیت سے نکل کر اپنے بلوغ کو پہنچ گئی اور گویا اس قابل ہو گئی کہ ابدی اور مکمل ہدایت نامہ اس کو دے دیا جائے۔ دوسرے یہ کہ چونکہ اس دور کا آغاز ہو رہا تھا جس میں اصل اہمیت نظام اجتماعی کو حاصل ہو رہی تھی، لہٰذا ضرورت تھی کہ ہدایت خداوندی اب صرف انفرادی اخلاق و کردار کے اعتبار سے نہیں بلکہ ایک مکمل اجتماعی نظام زندگی کی صورت میں سامنے آئے، جس میں انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں سے انصاف کیا گیا ہو اور کوئی قدر بھی اس میں پامال اور مجروح نہ ہو۔ مساوات، آزادی و حریت کی قیمت پر نہ ہو اور حریت و آزادی کا یہ نتیجہ نہ نکلے کہ نوع انسانی مراعات یافتہ اور مراعات سے محروم طبقات میں تقسیم ہو کر رہ جائے۔ کسی جگہ تو ارتکاز دولت ہو جائے اور کوئی اپنی بنیادی ضروریات تک سے محروم ہو جائے۔ ایک متوازن نظام عدل و قسط اب نوع انسانی کی سب سے بڑی ضرورت تھی، لہٰذا نبی اکرم کو یہی دو چیزیں دے کر بھیجا گیا، ایک الہدیٰ یعنی قرآن مجید جو ابدی ہدایت نامہ قرار دیا گیا ہو، اور دوسرے دین حق یعنی عدل و قسط پر مبنی مکمل اجتماعی نظام زندگی۔ اور آپ کا فرض منصبی یہ قرار پایا کہ ایک طرف تو قرآن کی تبلیغ کا حق ادا کر دیں اور دوسری طرف دین حق کو بالفعل قائم کر کے دکھا دیں تاکہ نوع انسانی کے سامنے اس کا ایک نمونہ بھی آ جائے۔ یہ نظام عدل و قسط صرف نظری سطح پر پیش نہ کیا جائے بلکہ اس کو قائم کر کے چلا کر دکھایا جائے۔ یہ گویا اس دور میں اصل اتمام حجت ہے جس کے ضمن میں رسول اللہ کا فرض منصبی یہ قرار پایا لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اس کے بارے میں گزشتہ نشست کے آخر میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اس پہلو سے نبی اکرم کی 23 سالہ جدوجہد ایک مکمل انقلابی جدوجہد ہے، اگرچہ اس میں دعوت بھی ہے، تبلیغ بھی ہے، تربیت بھی ہے، تزکیہ بھی ہے، تعمیر اخلاق بھی ہے، تطہیر فکر بھی ہے، لیکن اس 23 سالہ جدوجہد میں ایک مکمل انقلابی جدوجہد کا نقشہ ملتا ہے۔ نسل انسانی کی عظیم ترین شخصیت الحمدللہ دور حاضر میں ایک احیائی عمل کا آغاز ہو چکا ہے، ایک بیداری ہے، عروج کی طرف ایک حرکت شروع ہو چکی ہے۔ وہ جو مولانا حالی نے کہا تھا کہ پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھیے، اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھیے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھیے۔ وہ بات اب نہیں، دریا اب مد کی طرف آ رہا ہے۔ اس کا ایک مظہر یہ بھی ہے
کہ اس دور میں اب مسلمانوں کو اور اسلامی ثقافت کو سمجھنے کی واقعتاً سنجیدہ کوشش ہو رہی ہے۔ اب تک پورے یورپ نے مسلمانوں کو یا اسلام کو سرے سے کوئی اہمیت دی ہی نہیں تھی۔ استہزاء ہوتا تھا، تمسخر ہوتا تھا، لیکن اب وہ بات نہیں ہے۔ ان کے بہت سے اسباب ہیں، لیکن اس کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو حالات اور حقائق کے قرینے میں سمجھا جائے۔ چنانچہ حال ہی میں امریکہ میں ایک کتاب شائع ہوئی ہے جس کا نام ہے دی 100 اور اس کے مصنف ہے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ۔ اس کتاب پر ٹائمز اور نیوز ویک میں جیسے جرائد میں پورے صفحے کے تبصرے شائع ہوئے ہیں۔ اس کتاب میں معلوم انسانی تاریخ میں ایسے 100 انسانوں کا انتخاب کر کے ان کی درجہ بندی کی گئی ہے جنہوں نے انسانی تمدن کے دہارے کے رخ کو موڑنے میں مؤثر کردار ادا کیا، اور اس درجہ بندی میں اس مصنف نے سر فہرست رکھا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ گویا تسلیم کر لیا گیا ہے کہ نسل انسانی کی عظیم ترین شخصیت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ شخص خود تو اپنی جگہ پر کوئی سند نہیں ہے، لیکن جو بات اس نے کہی ہے وہ اس کی ذہانت و فطانت کی غمازی کرتی ہے۔ ان لوگوں کے ہاں زندگی کے 2 دائرے ہیں، مذہبی دائرہ اور سیکولر دائرہ۔ گویا سیاست و مملکت اور تہذیب و تمدن کا دائرہ اور ہے، جبکہ مذہب کا دائرہ اور ہے۔ اس نے تاریخ انسانی کی عظیم ترین شخصیتوں میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سر فہرست رکھنے کی دلیل یہ دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نسل انسانی کی واحد شخصیت ہیں جو زندگی کے دونوں دائروں میں مساوی طور پر کامیاب ہیں۔ اس کے اپنے الفاظ ملاحظہ کیجیے: My choice of Muhammad to lead the list of the world's most influential persons may surprise some readers and may be questioned by others. But he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels. یہاں ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انقلابی جدوجہد کا ایک اجمالی نقشہ آپ حضرات کے سامنے رکھوں، لیکن اس سے قبل انقلابات عالم میں انقلاب محمدی کا جو مقام ہے اس پر ایک نگاہ ڈال لیجئے۔ دنیا کا واحد جامع ترین انقلاب، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا برپا کیا ہوا انقلاب 2 اعتبارات سے دنیا کے بڑے انقلابات سے انتہائی ممیز ہے۔ ایک تو جامعیت کے پہلو سے، اس لیے کہ دنیا میں جتنے بڑے انقلابات کا شہرہ ہے وہ سب کے سب جزوی انقلابات تھے۔ انقلاب فرانس کے نتیجے میں صرف ہیئت و حاکمہ یا طرز حکومت بدلا ہے، اخلاق نہیں بدلے، نظریات نہیں بدلے، کردار نہیں بدلا، تہذیب و تمدن اور معاشرت کا نقشہ نہیں بدلا، مذہب نہیں بدلا، عقائد بھی نہیں بدلے، صرف ایک انتظامی ڈھانچہ بدلا ہے۔ ظاہر ہے طرز حکومت کی تبدیلی محض ایک جزوی انقلاب ہے۔ اسی طرح بلشویک ریولیوشن اگرچہ اپنے اثرات کے اعتبار سے اور اپنی وسعت کے اعتبار سے دنیا کا سب سے بڑا انقلاب شمار ہوتا ہے، لیکن یہاں بھی تجزیہ کیجئے تو ثابت ہوگا کہ وہ بھی جزوی انقلاب ہے۔ نظریات میں بنیادی طور پر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ پہلے سے موجودہ مادہ پرستی نے ایک قدم آگے بڑھا کر جدلی مادیت کی شکل اختیار کر لی ہے، گویا مادیت کا اگلا قدم ہے۔ انقلاب کہتے ہیں تبدیلی کو، لیکن یہاں تبدیلی کوئی نہیں۔ مادیت کی جگہ روحانیت کا آغاز ہو تو وہ انقلاب ہوگا۔ مادیت ہی کے راستے پر آپ ایک قدم اور آگے بڑھ گئے تو اس میں انقلاب کا کوئی پہلو نہیں۔ دوسرے یہ کہ وہاں کیا چیز بدلی، بس ایک کوشش کی گئی کہ کسی ملک کے وسائل پیداوار
اور ذرائع پیداوار کو اجتماعی ملکیت میں لا کر ایسا نظام کیا جائے کہ وہاں کے رہنے والے سب کے سب اس سے متمتع ہوں۔ اس مقصد میں کتنی کامیابی ہوئی اور جو ہوئی وہ کس کاسٹ پر ہوئی، اس کو چھوڑ دیجئے۔ اس وقت اس انقلاب کا حوالہ صرف اس اعتبار سے دیا گیا ہے کہ وہ بھی ایک جزوی انقلاب تھا۔ اس پس منظر میں اب نبی اکرم کے انقلاب کو دیکھیے۔ یہاں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو خوردبین لگا کر ڈھونڈنا پڑے گا کہ کیا چیز نہیں بدلی۔ عقائد بدلے، اخلاق بدلے، انفرادی زندگی بدلی، حیت اجتماعیہ کا نقشہ بدلا۔ ایک قوم جس میں لکھے پڑھے لوگ گنتی کے تھے، وہ قوم علوم و فنون کی موجد اور نوع انسانی کی معلم بن گئی۔ وہ قوم جس میں کوئی تنظیم نہ تھی، ایسی منظم ہوئی کہ نہ صرف میدان جنگ میں اس کی تنظیم بے مثال قرار پائی، بلکہ وہ عبادت بھی کر رہی ہے تو ایک امام کے پیچھے صف بستہ ہو کر۔ گویا زمین بدل گئی، آسمان بدل گیا۔ کوئی چیز ایسی نہیں جسے آپ کہہ سکیں کہ وہی رہ گئی جو پہلے تھی۔ یہ ہے ہمہ گیر انقلاب کہ پوری انسانی تاریخ میں اس کا کوئی متوازی نہیں، اس کی کوئی نظیر نہیں۔ ایک دوسری خصوصیت کے اعتبار سے بھی اس انقلاب کی پوری انسانی تاریخ میں نظیر نہیں ملتی۔ دنیا میں جو انقلابات واقع ہوتے ہیں تو انقلاب کا فکر دینے والا کوئی اور ہوتا ہے، اور اس انقلاب کو برپا کرنے والے کچھ اور لوگ ہوتے ہیں۔ انسانوں میں بالعموم جامعیت نہیں پائی جاتی۔ جس شخص کی فکر اور سوچ کی قوتیں زیادہ فعال ہوتی ہیں، اس میں قوت عمل کم ہوتی ہے، اور جس کے قوائے عملیہ زیادہ چاق و چوبند ہوتے ہیں، عام طور پر اس کی سوچ کی قوتیں اتنی بیدار نہیں ہوتی۔ لہٰذا انقلابات کا معاملہ ایسا ہی نظر آتا ہے کہ مفکر کوئی اور ہوتا ہے اور عملی رہنما کوئی اور بنتا ہے۔ چنانچہ انقلاب فرانس کی پشت پر فکر تو والٹیئر اور روسو اور دوسرے مفکرین کا تھا، لیکن انقلاب بالفعل کچھ اوباش لوگوں کے ہاتھوں میں آیا۔ ان مفکرین کا اس کی عملی رہنمائی میں ذرا برابر بھی دخل نہیں۔ اسی طرح بلشویک انقلاب کا مفکر کارل مارکس 1818 تا 1883 تک تھا، لیکن اس کی زندگی میں کسی ایک گاؤں میں بھی انقلاب کا سوال پیدا نہیں ہوا۔ یہ تو اس کی موت کے کئی سال بعد ایک بالکل دوسرے ملک میں ایک فعال شخص لینن 1870 تا 1924 کے ہاتھ میں وہ فلسفہ آیا اور اس نے اس کی بنیاد پر انقلاب برپا کر دیا۔ اس پس منظر اور اس کانٹیکسٹ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد کا جائزہ لیجئے۔ فرد واحد سے دعوت کا آغاز ہوا اور کل 23 برس میں انقلاب برپا ہو گیا۔ واضح رہے کہ یہ 23 برس قمری حساب سے ہیں، جو شمسی حساب سے 22 برس بنتے ہیں۔ ایک عرصہ زندگی میں ایک انقلابی جدوجہد کا تمام مراحل سے گزر کر کامیابی سے ہمکنار ہو جانا، اس کی کوئی دوسری مثال تاریخ کے دامن میں موجود نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دینوی زندگی بڑی مختصر رہی ہے، محض 61 برس۔ ہم جو 63 برس کہتے ہیں وہ قمری اعتبار سے ہیں، جو دراصل 61 یا 61.5 برس بنتے ہیں۔ ان میں سے قبل بعثت کے 40 سال نکال دیجئے تو کل 21.5-22 برس ہیں، جن میں ایک عظیم انقلاب تمام مراحل طے کر کے پایہ تکمیل کو پہنچ گیا۔ پوری نسل انسانی کی تاریخ میں اس کے آس پاس تو کیا، اس کے عشر عشیر کی بھی مثال نہیں ملتی۔ اب آئیے اس بات کی طرف جو اس انقلابی جدوجہد کا اہم ترین پہلو ہے۔ یہ پوری جدوجہد زمین پر ہوئی ہے، قدم با قدم چل کر ہوئی ہے، خالص انسانی سطح پر ہوئی ہے، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کے قواعد و ضوابط اور اسباب و علل کا جو سلسلہ چل رہا ہے ان کے تحت ہوئی ہے۔ اور اس کو یوں سمجھیے کہ یہ بھی در حقیقت اتمام حجت کا ایک پہلو ہے، وہ نظام قائم کر کے دکھا دینا
اتمام حجت ہے پوری نوع انسانی پر، اور اس کو ایک عام انسانی جدوجہد کی سطح پر تمام موانع و مشکلات کے باوجود قائم کر کے دکھانا، ابتدائی دور میں ناکامیوں کا طرح طرح سے سامنا کر کے اور مصائب و مشکلات کو جھیل کر قائم کر کے دکھانا، یہ در حقیقت حجت ہے مجھ پر، آپ پر اور پوری امت محمدی پر۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کام کر دیا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خصوصیات حاصل تھیں کہ آپ کے تو پاؤں میں کانٹا بھی نہیں چبھا، آپ کو تو نکسیر تک نہیں پھوٹی، آپ کے لیے تو کہیں دقت اور مشکل پیش آئی ہی نہیں، جبکہ ہمارا معاملہ اور ہے۔ ہم سے یہ مطالبہ کیسے کیا جا سکتا ہے کہ ہم بھی اللہ کے دین کو قائم کریں جیسے کہ محمد رسول اللہ نے قائم کیا؟ چنانچہ یہ اتمام حجت ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ در شبستان خرا خلوت گزید۔ اب ذرا اس 22 سالہ انقلابی جدوجہد کا طائرانہ نظر سے ایک جائزہ لیجیے۔ ہمارا معاملہ در حقیقت رسول اللہ سے دوری اور بعد کا ہے۔ عشق کے تمام ترداموں کے باوجود اگر آپ اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہمیں آن حضور سے کتنا تعلق ہے، تو اس کے لیے ایک بڑا آسان سا پیمانہ یہ ہے کہ ذرا سوچئے اس 23 سالہ یا 22 سالہ جدوجہد کے 22 واقعات بھی آپ کو معلوم ہیں؟ ذرا چشم تصور سے آغاز کا کار کو ذہن میں لائیے۔ اللہ کا ایک بندہ جو اپنی ذاتی سیرت و کردار کے اعتبار سے انسانیت کی معراج پر فائز ہے، اس نے اب تک جو زندگی بسر کی ہے وہ ایک بھرپور انسانی زندگی ہے۔ کہیں کسی خانقاہ میں زندگی بسر نہیں کی، کہیں کسی پہاڑ کی کوہ میں نہیں رہے، 40 برس بھرپور زندگی گزاری ہے۔ تجارتی قافلے شام جا رہے ہیں، وہاں سے آ رہے ہیں، اور اس میدان میں اپنی امانت و دیانت کا لوہا منوایا ہے۔ شادی بھی کی ہے، بھرپور عائلی زندگی بسر کی ہے، صاحب اولاد بھی ہیں، لیکن 40 برس کی عمر کے آس پاس وقت آیا ہے تو طبیعت میں یکدم خلوت پسندی کا غلبہ ہو گیا، خلوت گرینی محبوب ہو گئی۔ غار حرا میں کئی کئی دن مراقبہ ہو رہا ہے۔ اس کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت ہے، ثم حبب الیہ الخلاء فکان یحل بغار حرا یتحنث فیہ۔ تحنث عبادت کو کہتے ہیں، یہ عبادت کیا تھی؟ شارحین کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عبادت غور و فکر اور سوچ بچار تھی۔ سورہ شورى میں نقشہ کھینچا گیا ہے، سورہ شورى آیت نمبر 52، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے ایک روح آپ کی طرف وحی کی ہے۔ آپ کو کچھ پتہ نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے، مگر اس روح کو ہم نے ایک روشنی بنا دیا جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں۔ رسول اللہ کو معلوم نہ تھا کہ کتاب کسے کہتے ہیں، آپ تو امی تھے، کسی سابقہ آسمانی کتاب سے آپ کا ربط و تعلق نہیں تھا، کسی آسمانی شریعت سے آپ واقف نہ تھے۔ ایمان اجمالاً تو نبی کو پیدائشی طور پر حاصل ہوتا ہے، لیکن تفصیلاً ایمان کیا ہے یہ بھی آپ کو معلوم نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب پردے اٹھا دیے۔ از روئے الفاظ قرآنی سورہ دوحہ آیت نمبر 7، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، اور آپ کے رب نے آپ کو تلاش حقیقت میں سرگرداں پایا تو آپ کو راہ دکھائی۔ غار حرا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور وحی کا آغاز ہوا سورہ اقرا کی پہلی 5 آیات سے، سورہ علق کی پہلی 5 آیات سے۔ معتد روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد ایک وقت گزرا ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہوئی ہے۔ اگرچہ ہم کو اس کی تفصیلات نہیں ملتی، آپ کی تعلیم ہماری سطح کی تعلیم نہیں کہ الف با تا والی تعلیم نہیں ہے، لیکن تعلیم ہوئی ہے۔ قرآن حکیم کے الفاظ میں علمہ شدید القویٰ، اسے زبردست قوت والے نے تعلیم دی ہے۔
تکبیر رب کا حکم۔ پہلی وحی کے چند ماہ بعد دوسری وحی نازل ہوئی۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ سورہ مدثر۔ اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے، اٹھو اور خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو۔ اب کمر بستہ ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، اپنی عملی جدوجہد کا آغاز کرو، اور اس کے لیے آپ کو 2 کام تفویض کر دیے گئے، ایک انداز اور دوسرا تکبیر رب۔ یعنی لوگوں کو غفلت کے نتائج سے آگاہ کیجیے، خدا سے دوری کا جو انجام ہونے والا ہے اس سے خبردار کیجیے، آخرت کی منزل جو ہر شخص کے لیے آ کر رہنی ہے اس سے متنبہ کیجیے، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کیجیے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ کا لفظی ترجمہ ہوگا اور اپنے رب کو بڑا کیجیے۔ تصغیر کے معنی ہے کسی کو چھوٹا کر دینا، اور تکبیر کے معنی ہے کسی کو بڑا کر دینا۔ رب کو بڑا کرو اس معنی میں کہ رب کی بڑائی مانی جائے۔ اپنی جگہ وہ بڑا ہے، لیکن یہاں نامعلوم کون کون ہے جو اس کی بڑائی کو چیلنج کرتے ہیں کہ ہماری مرضی چلے گی، اس کی نہیں، ہماری پسند سے معاملہ طے ہوگا۔ ہم نہیں جانتے کہ رب کو کیا پسند ہے اور کیا ناپسند۔ حکومت ہماری ہے، ہم نہیں جانتے کہ رب کون ہے۔ جس طرح فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے جواب میں طنزاً پوچھا تھا وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ، یہ کون ہوتے ہیں رب العالمین، ایک سوالیہ نشان۔ اس طرح بالفعل تو پوری دنیا رب العالمین کو بھولے ہوئے ہے یا اس کا انکار کیے ہوئے ہے اور اپنی خدائی کے دعوے دار ہے۔ اس صورتحال کو بدل کر اپنے رب کو بڑا کیجیے، اس کی بڑائی منوائیے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا قول ہے، اے اللہ، تیری مرضی جیسے آسمانوں پر پوری ہوتی ہے ویسے ہی زمین پر پوری ہو۔ یہ ہے تکبیر رب بقول علامہ اقبال مرحوم۔ یا وسط افلاک میں تکبیر مسلسل، یا حق کے آغوش میں تسبیح و مناجات۔ وہ مذہب مردان خود آگاہ و خدا مست، یہ مذہب ملا جمادات و نباتات۔ تکبیر رب کا یہ حکم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جدوجہد کے آغاز ہی میں دے دیا گیا۔ یہ ہے وہ چیز جس کا ایک بارگراں محسوس کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کا اظہار فرمایا، خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خدشہ ہے۔ اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہی ہیں کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ آپ یتیموں کی سرپرستی فرمانے والے، بیواؤں کی خبر گیری کرنے والے، بھوکوں کو کھانا کھلانے والے اور مسافروں کی خدمت کرنے والے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔